الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العلق کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ اللہ کا قول سچا ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اس سلسلہ میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر بالکل ہو بہو وہی سامنے ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں خلوت گزینی کا شوق پیدا کیا گیا۔ آپ کو خلوت گزینی کا شوق پیدا ہوا۔ مکہ سے تھوڑے سے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے، اس کی چڑھائی بڑی عمودی ہے، سیدھی ہے، 250 فٹ کے قریب ہے، جسے غار کہا جاتا ہے۔ اس کا راستہ بہت کٹھن ہے، حالانکہ غار ثور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ ہجرت سے پہلے تھی، چند گھنٹوں کے لیے، اس کا فاصلہ اس سے ڈبل ہے، 5000 فٹ سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس کی چڑھائی اس طرح عمودی نہیں ہے بلکہ سلوپی ہے، تو اس کا فاصلہ بے شک ڈبل ہے، لیکن وہاں چڑھنا آسان ہے۔ غار راہ کا فاصلہ بے شک آدھا لیکن عمودی ہے، یعنی سیدھا اوپر کی طرف ہے، اس میں چڑھنا مشکل ہے، راستہ پر کٹھن ہے۔ اب لوگوں نے وہاں کافی حد تک سیڑھیاں بھی تعمیر کر دی ہیں تاکہ اہل ذوق اور شوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت گزینی کی وہ جگہ دیکھیں، اور وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ پہلے وحی آئی تھی، وحی کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ اس غار میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے، چند روز وہاں قیام فرماتے تھے، مشغول عبادت وہاں رہتے، پھر گھر تشریف لاتے، کچھ وقت گھر گزارتے، پھر خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر غار حرا کی تنہائیوں اور پہنائیوں اس کے نور میں آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ کافی مدت تک یہی دستور رہا۔ ایک رات نورانی رات تھی، آپ اسی غار میں مصروف عبادت تھے، ذکر و فکر میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس کے 2 معنی ہیں۔ جو ذوق و شوق عشق والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ما انا بقاری، چونکہ نافیہ ہے، اس کا مطلب ہے
جا میں نہیں پڑھتا، ماں نہیں انا میں بقاری پڑھتا، ایک اس کا یہ مطلب میں نہیں پڑھتا. بھئی میں کیوں نہیں پڑھتا؟ انکار تو نہیں نا اللہ کا فرشتہ ہے. خالی اقرا کہا، اقرا پڑھیے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سکھایا ہے، آپ اس سے پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی دلیل یوں ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، پھر انسان کو تخلیق کیا ہے، پھر اسے بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. تو انسان تو بعد میں پیدا ہوا ہے، پہلے اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے. تو سکھانے کے لیے تو قرآن ہے، سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان تو بعد میں پیدا ہوا ہے. یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات نورانی ذات گرامی ہے، جس کو پہلے تخلیق کی گیا اور پہلے قرآن سکھا دیا گیا، پورا قرآن سکھا دیا گیا. اس لیے اہل ذوق جو ہیں وہ کہتے ہیں ماں نہ بیکاری کا مطلب ہے میں نہیں پڑھتا، کہ میں پہلے ہی پڑھا ہوں میں کیا پڑھوں. بہرحال عام مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو سینہ سے لگا کر خوب زور سے بھینچا، جس سے آپ کو کچھ تکلیف ہوئی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا ماں نہ بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جو میں نہیں پڑھتا، میں تو اللہ تعالیٰ کا طالب علم ہوں، مجھے اس نے سکھا دیا ہے. جبرائیل نے دوسری بار پھر سینہ سے لگایا، بھیجا اور کہا اقرا. جب یہ فرمایا اقرا، حضور علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا ماں نہ بقاری. جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار زور سے سینہ سے بھیجا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے. تو جب رب کہا نا، ربی کا اپنے رب کے نام سے، بسم ربی کا اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جب اس رب نے جسے قرآن سکھایا اللہ تعالیٰ کا نام رب لیا نا، کہا اچھا یہ تو وہی کہہ رہے جو میں پڑھا ہوا ہوں. تو پھر حضور کریم علیہ السلام نے جواب دیا، پڑھا پھر. اور یہ جو آیات ہیں 5 پہلی آیات تلاوت کر دی اور حضور علیہ السلام نے فوری تلاوت کر دی، کیونکہ پہلے جو پڑھے ہوئے تھے. بہرحال یہ نور تھا قرآن مجید کا، جو اب اس نورانی پیکر کے بشری سینہ، برگزیدہ بشری سینہ، بشری قلب مبارک میں اتارا گیا. اور اقرا بسم ربی کا تا ما لم یعلم تک حضور نے یہ 5 آیات تلاوت فرما دی. اس چونکہ واقعہ یہ پہلے ہوا تھا، حضور علیہ السلام کا خوف ستاری ہو گیا. یقیناً نور سینے میں جب اترے تو خوف طاری نہ ہو، یہ تو قدرتی بات ہے. پھر گھر تشریف لائے، کچھ دل کانپ رہا تھا، نور کا سمانا آسان کام تو رہی ہے. تو بہرحال کچھ سراسیمگی اور پریشانی، تھوڑا سا خوف جو تھا وہ دور ہو گیا جب آپ نے یہ کہا زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھ پر کپڑا ڈال دو. کپڑا ڈالا گیا تو کچھ خوف، ہراس وغیرہ جو خوف تھا نور کا وہ تھوڑا سا دور ہو گیا. حضور علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بیان فرمایا. اور پھر آپ جو ہے رفیقہ حیات دانشمند تسلی دی، جواب دیا کہ آپ اندیشہ ہرگز نہ کریں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہیں کرے گا. صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، ناداروں کی امداد کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی امداد کرنا آپ کا طریقہ ہے. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو اپنے ہمراہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں. زمانہ جاہلیت میں یہ مذہب عیسائی والا اختیار کر چکے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں لکھا کرتے تھے. اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی جاتی رہی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ ورقہ سے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی ذرا بات سنو. ورقہ نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے. حضور علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا. ورقہ بن نوفل نے فرمایا
کہ آپ پر وہی ناموس کا مطلب ہوتا ہے وہی لانے والا فرشتہ. اس ناموس رسالت ہے نا، اس رسالت پر وہی آتی ہے، عام بندے پہ وہی نہیں آتی. اسی کو ناموس رسالت کہتے ہیں، یعنی وہی کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. وہی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا. کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کر دے گی. حضور نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ برکہ نے کہا بے شک جو بھی یہ چیز لے کر آیا ہے اللہ کا کلام، وہی جو آپ لے کر آئے ہیں اسے اذیت دی گئی ہے. اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. بہرحال ورقہ بن نوفل جب انتقال کر گئے، یہاں حکم ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجئے. تو پہلی آیت میں ہی ربوبیت ہے. ربوبیت صفت رب ہے اللہ تعالیٰ کی. جو رب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفاتی صفت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کا جب چونکہ اگر عرفان آپ کو پہلے مراد یہ یہاں جو میں نے پہلے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی عرفان نصیب تھا. اگر عرفان نصیب نہ ہوتا تو سب سے پہلے رب کی پہچان کرائی جاتی. تو چونکہ رب کا عرفان پہلے ہی آپ کو تھا، اس وقت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھی، جیسے میں نے سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات پڑھی ہیں. تو عرفان تھا اس لیے پہلے ہی کہا اقرا. اب آگے بات سمجھ نہیں آتی بھی اقرا کیا پڑھیے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا پڑھیے. تو کیا پڑھنا، کچھ بھی نہیں. کہا میں پڑھا ہوا ہوں، میں نہیں پڑھتا، ماں نہ بخاری. تو جب یہ کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اب وہ رب بعد میں کیا کہ آپ کو یعنی کہا کہ پڑھیے جس رب کا، یعنی آپ کو پہلے ہی عرفان ہے. تو جس نے تخلیق کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تخلیق کیا ساری مخلوق کو، سب کو پیدا فرمایا ہے، آپ کو بھی پیدا فرمایا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت پورا ہوا یہ پہلی 5 آیات تلاوت فرما دی. تو قرآن مجید کا جو نزول ہے آپ کے قلب اطہر پر اس کا آغاز ہو گیا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.